السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 36 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 37 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں مسلمانوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عموماً مسلمان ساتھ میں رہتے ہیں جن سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، اس لیے مسلمان کا تذکرہ کیا، ورنہ کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا، ناحق تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر پر ظلم کرے گا تو اس کافر مظلوم کی حمایت میں اور اس کی طرفداری میں قیامت کے دن میں خدا کے سامنے وکیل بن کر کھڑا ہوں گا اور اس کافر مظلوم کو میں انصاف دلاؤں گا۔ بلکہ مذہب اسلام نے تو جانوروں تک کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ اور یہاں پر لسان اور یدن، زبان اور ہاتھ کا تذکرہ کر کے قول اور فعل کی طرف اشارہ کر دیا۔ لسان سے مراد ہر قسم کا قول اور یدن سے مراد فعل، یعنی ہر وہ یعنی صحیح معنی میں مسلمان وہ ہیں کہ جس کے ہر قول سے اور جس کے ہر فعل سے مسلمان یا غیر مسلم محفوظ رہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہیں جو چھوڑ دے ان کاموں کو جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ ویسے مہاجر دین کی بنیاد پر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جانے والا، دوسری جگہ کی طرف ہجرت کرنے والا، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ مہاجر وہ ہیں کہ جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے شر سے محفوظ رہا جائے۔ یعنی جس آدمی سے لوگ بھلائی کی توقع رکھتے ہو، بھلائی کی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر سے محفوظ رہتے ہوں تو صحیح معنی میں وہی مومن ہیں، صحیح معنی میں بہترین آدمی وہی ہیں۔ وَشَرُّكُمْ مَن لَّا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تم میں سے بدترین وہ آدمی ہے جس سے بھلائی کی امید نہ کی جائے اور جس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے۔ یعنی جس آدمی سے لوگ بھلائی کی توقع نہ رکھتے ہوں اور جس سے تکلیف پہنچنے کا ہر وقت انہیں خطرہ لگا رہتا ہو، تو یہ آدمی سب سے بدترین ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ترس نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی تعظیم و عزت نہ کرے اور بلائی کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے اور لیکن تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس حدیث سے ایک قاعدہ اور ایک اصل یہ نکل آئی کہ کسی بھی آدمی کی ظاہری حالت کو اچھی دیکھ کر قطعی طور پر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی ظاہری شکل و صورت اچھی ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے دیندار ہوتا ہے، لیکن اس کی باطنی حالت اور اس کی قلبی کیفیت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مذموم ہوتا ہے، قابل مذمت ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ظاہری حالت اچھی نہیں ہوتی، گنہگار ہوتا ہے،
لیکن اس کی باطنی حالت اور قلبی کیفیات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ان کی باطنی حالت اور قلبی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے ظاہری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی۔ غالباً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ بارش نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب میدان میں گئے، خدا سے بارش کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک آدمی ایسا ہے، اتنا گنہگار ہے کہ میں نے اسی کی وجہ سے بارش کو روک رکھا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ مجمع سے میں اسے اٹھ کر چلا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان کے سامنے رکھی، لیکن کچھ ہی دیر کے اندر موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ ابھی تو مجمع میں سے کوئی اٹھا نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، مجمع میں سے جو گنہگار آدمی تھا وہ تو اٹھا نہیں اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، جس آدمی کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ وہ کون ہے، مجھے ذرا نام بتا دیجئے، پتہ بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ جس وقت وہ گنہگار تھا، پاپی تھا، میرا باغی تھا، اس وقت میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا، اس کا پردہ فاش نہیں کیا۔ اب تو وہ توبہ بھی کر چکا ہے اور اصلاح بھی کر چکا ہے اور پکی توبہ کر لی، اب میں کیسے اس کا راز فاش کروں اور اس کا پردہ فاش کروں۔ یعنی یہ آدمی جو ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا تو اس آدمی نے دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لی تھی، مجمع میں سے اٹھانے لیکن سچی پکی توبہ کر لی۔ تو دیکھیے ظاہری حالت کیا بتلاتے ہیں کہ وہ آدمی بہت ہی بڑا گنہگار ہے، پاپی ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہوں گے، لیکن اس نے دل ہی دل کی کیفیت بدل دی اور خدا تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اصلاح حال کی نیت کر لی۔ وہ باطنی کیفیت اور قلبی کیفیت وہ اور اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے بارش کو برسایا۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بعض لوگوں کی ظاہری حالت جو ہوتی ہے گنہگاروں جیسی ہوتی ہے، لیکن باطنی حالت اور قلبی کیفیت ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی قطعی طور پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اس کے گناہ کو تو ہمیں برا سمجھنا چاہیے، لیکن بذات خود اس آدمی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت تھانی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، کسی آدمی کو آپ یقینی طور پر متقی اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتے، قطعی طور پر۔ ہاں، ظاہری حالت اچھی دیکھ کر آپ اس نے ظن رکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تقوی اور پرہیزگار آدمی ہے، لیکن بلا شک و شبہ کوئی شک نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے اور دل کی حالت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے قطعی طور پر کسی کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ ہم نہیں لگا سکتے۔ لیس الشدید بالسرع انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پچھاڑ دینے کی وجہ سے بہادر نہیں ہو جاتا، صرف بہادر وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ ملک یملک کا معنی یہاں پر کنٹرول کر دینا، یعنی غصہ جائے تو غصے کو پی جائے، یہی سب سے زیادہ بہادر ہے۔ شدید بہادر، مضبوط، طاقتور، سخت، جمع شداء اور شداد۔ ہاں، جس جگہ پر غصہ کرنے کا موقع ہو تو وہاں پر تو غصہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھنے کے زمانے کے اندر غالباً الجواہر الزواہر نامی کتاب کے اندر یہ مقولہ دیکھا تھا، من استغضب فلم یغضب فهو حمار، کہ جس آدمی کو غصہ دلایا جائے پھر بھی غصے نہ ہو تو وہ گدھا ہے۔ تو موقع محل دیکھ کر اپنی ذاتی معاملات کے اندر کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مان لو دین کے بارے میں کوئی غلط سلط بکواس کر دے تو ایسی صورت کے اندر ایمان غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی کو غصہ آ جانا چاہیے۔ بہرحال
موقع محل دیکھ کر ہوتا ہے، یہ مطلقاً یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر غصہ پی جانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتی ہے، کسی بھی چیز کے اندر مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التشبہ فی الاسلام، بڑی اچھی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ اس کے اندر اس سلسلے میں باتیں بیان کی گئی ہے، لباس کے اندر تشابہ اختیار کرنا، کھانے پینے کے اندر تشابہ اختیار کرنا، بڑی اچھے انداز کے اندر اس میں اسی عنوان کے اوپر باتیں بیان کی ہیں، التشبہ فی الاسلام، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ والتودد الی الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ اقتصد یقتصد اقتصادن کا معنی میانہ روی اختیار کرنا۔ قرآن کریم کے اندر رحمان کے بندوں کی تعریف کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہ حد سے نہ بیجا اسراف کرتے ہیں اور نہیں کمی کرتے ہیں، یعنی بلا ضرورت کے خرچ بھی نہیں کرتے اور جہاں ضرورت ہو وہاں روکتے بھی نہیں ہیں، وہ میڈیم وکان بین ذالک قواما، ان کی حالت بین بین ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، نہ افراط سے کام لیتے ہیں، نہ تفریط سے کام لیتے ہیں، بلکہ میڈیم چال چلتے ہیں خرچ کرنے کے اندر۔ والتودد الی الناس نصف العقل، اور لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا یہ آدھی عقل ہے۔ وحسن السؤال نصف العلم، اور اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال کہاں ہے؟ بہترین اچھا سوال۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے اس کو بیان کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے۔ تو سوال کرنا چاہے، بات پوچھنی چاہیے، لیکن وہ اچھی باتیں پوچھنی چاہیے، خواہ مخواہ کی باتیں نہیں۔ تو بہترین سوال یہ آدھا علم ہے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 37۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 38 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔